السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جمعہ کا دن آپ کا عین سنت کے مطابق گزرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں جمعے عطا فرمائے جس میں آپ اللہ کے سامنے سجود کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، جو کچھ ٹی وی پر نظر آتا ہے، جو کچھ میڈیا پر نظر آتا ہے، باتیں ہمیشہ اس کے برعکس ہوتی ہیں، لیکن سلام ہے جماعت اسلامی کو جو کہ اتنی کڑی گرمی میں، اتنی کڑی دھوپ میں کراچی سے نکلے ہیں اور غریب عوام کی آواز بن کر سڑکوں پر آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ رعایا کو، عوام کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ یہ تمام حقوق صرف پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہیں، تمام جماعتوں کو یہ حقوق حاصل ہونے چاہیے اور تمام عوام کو مملکت پر یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جو بھی ان کے جائز اور بنیادی مطالبات ہیں ان کی آواز ایوانوں تک پہنچنی چاہیے۔ جماعت اسلامی نے اتنی کڑی دھوپ میں، اتنی کڑی گرمی میں ایک شاندار موو کیا ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد راولپنڈی، اسلام آباد کی طرح روانہ ہوئی، لیکن ہم عمران خان کو فاشسٹ کہتے ہیں تو ہماری صفوں کے اندر بھی کچھ فاشسٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق کو دبایا نہیں جانا چاہیے، حق کی آواز کو دبایا نہیں جانا چاہیے۔ یہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے جو جماعت اسلامی لے کر سڑکوں پر آئی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو بیچارے کو ووٹ کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارا نظام اتنا فرسودہ ہے اور اتنا کیلکولیٹڈ ہے اور لوگ بھی اتنے فرسودہ نظام کے پیچھے ہیں اور فرسودہ خیالات کے پیچھے ہیں کہ انہیں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑنا اور جوتے بھی کھانے ہیں ان پارٹیوں سے ہی۔ میں نہیں کہتا جناب جماعت اسلامی کو ووٹ دو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اپنی بات کہنے دو۔ وہ لوگوں کی آواز بن کر گھروں سے نکلے ہیں اور کتنی تعداد ہوگی، 2000، 4000، 5000، 10,000 تعداد ہوگی، لیکن ان کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے دیا جائے اور ان کی بات ایوانوں تک پہنچائی جائے۔ لیکن یہاں پر جو بات ایوانوں کو لرزہ پیدا کرتی ہے وہ بات جماعت اسلامی نے کہہ دی ہے، جو میں پچھلے اپنے 2 ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ انقلاب پھر اس طرح آئے گا کہ پھر کوئی کچا گھروندہ نہیں بچے گا تو پکا گھروندہ بھی نہیں بچے گا۔ پھر یہ اشرافیہ جو گاف کلبوں کی مد میں عوام کے اربوں روپے کھائی جا رہی ہے اور اربوں روپے ماہانہ بجلی کے جو یونٹس یہ اشرافیہ کھا رہی ہے، ابھی لوگوں کی آواز ان کی زبان تک آئی ہے، ان کی بات سنا جائے۔ پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کی انگلیاں آپ کی زبانوں کو بھی کھینچ لیں۔ جو اشرافیہ کے بچانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں
اور غریبوں کو بلڈوز کر کے کتنے دن جئیں گے یہ لوگ، کتنے مہینے میں جئیں گے یہ لوگ؟ ابھی وہ وقت دور نہیں ہے، ابھی وہ وقت دور نہیں ہے جب غریبوں کے ہاتھ اشرافیہ کے گریبانوں میں پہنچنے میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر سکتا ہے، جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو بجلی کے بل کے لیے قتل کر سکتا ہے تو وہ جو دوسرا بھائی ہے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تماشا مت بنائیے غریبی کا، تماشا مت بنائیے غریبی کا، ورنہ ایک دن تم خود تماشا بن جاؤ گے۔ یہ تمام جو سکے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، عوامی اقداروں کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے، عوام کی بقا کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ عوام اور موجودہ جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں سیاست میں، ان سب میں ایک خلیج پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور یہ خلیج جو گہری ہوتی جا رہی ہے، پھر لوگ اس کے باعث ان پارٹیوں کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ عمران خان کی پارٹی کے لوگ اس کو جیل سے بچانا چاہتے ہیں، نواز شریف کی پارٹی کے لوگ اقتدار میں جناب چمٹا ہوا رہنا چاہتے ہیں، اور صدقے جاؤں اپنے آصف زرداری کے، وہ تو بس پاکستان کھپے زرداری رجے، پاکستان کھپے زرداری رجے، یہی ان کا ایک نعرہ ہے۔ لیکن جو لوگوں کے اوپر بیت رہی ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، لوگوں میں وہ چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، اندر میں پامبڑ مچے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے ولاگرز ہیں اور جتنے آپ کے مشیر ہیں، یہ سب آپ کو اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں، وہ تمام رپورٹس غلط ہیں۔ نون لیگ کے ولاگرز اسی بات پر خوش ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے شکنجہ کس لیا، نیب نے عمران خان کو پٹا ڈال دیا، اسٹیبلشمنٹ نے پھانسی کے بارے میں سوچ لیا، یہی باتیں روز سنتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی روز مختلف طریقوں سے اپنے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی اسرائیل کے ذریعے، کبھی امریکہ کے ذریعے، کبھی ججوں کے ذریعے، کبھی جرنیلوں کے ذریعے، کبھی وکلاء کے ذریعے۔ ان کے پاس تھوڑا آپشن زیادہ رہتے ہیں، اور کل سے شاید عمران خان کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ وہ آرمی کی کسٹڈی میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، دشمنی کو بھلا کر دوستی کرنے کے پیغام دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب عوام کا جو حال ہے اس کو شعور آ چکا ہے کہ یہ تمام ایک ہی تھالی کے کچے بٹے ہیں، اور ان تمام لوگوں کے نمائندوں میں جرات بھی نہیں ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر جو بات کر سکے۔ کسی ایم این اے، کسی وزیر میں، کسی پارلیمنٹرین میں تھوڑی بھی جرات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے سامنے کھڑا ہو کر بولے کہ عوام کو کیا تکلیف ہے، عوام کی کیا ڈیمانڈ ہے۔
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نون لیگ کے کسی بھی وزیر میں یا ایم این اے میں دم نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف یا نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مدعا بیان کر سکے. اور اسی طرح سب سے زیادہ تکبر کا مارا ہوا عمران خان ہے. اس کی پارٹی میں تو کسی کی جرت بھی نہیں ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکے عوام کو کیا تکالیف ہیں اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کسی کا باپ بھی بات نہیں کر سکتا, جو میں دعوے سے کہتا ہوں. وہ تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, وہ تو اپنے شیروں سے قیمتی کسی کو بھی نہیں سمجھتا. خدا کی قسم میرا دعویٰ صحیح یا غلط ہے تو مجھے گولی مار دی جائے. اسی طرح ہی پیپلز پارٹی میں کس کی جرت ہے کہ وہ آصف زرداری سے بات کر سکے کہ جناب ہمارے مسائل یہ ہیں, ہمارے عوام کے مسائل یہ ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے. تو جب یہ تمام تینوں پارٹیاں اور ان کے نمائندے عوامی نمائندے کہلانے کے حقدار نہیں ہیں, تو پھر عوام کدھر جائے گی؟ عوام پھر ہو جائے گی مس گائیڈڈ میزائل. عوام مس گائیڈڈ میزائل ہو جائے گی اور اس کا بس ایک ہی مطالبہ ہوگا, مہنگائی کم کرو, بجلی کے بلوں کو شریعت کے مطابق نافذ کرو, انسانیت کے مطابق بجلی کے بلوں کا ٹیرف مقرر کرو. یونٹ 1 ہو یا 1000 یونٹ ہو استعمال, یونٹ کی ایک قیمت ہونی چاہیے. وہ 10 روپے ہے, وہ 20 روپے ہے, وہ 30 روپے ہے, وہ 25 روپے ہے. ایک ریٹ ہونا چاہیے. یہ یہودیوں والا جو کیلکولیشن ہے نا, یہ ان تمام بڑے بڑے لیڈروں کو جوتے مروائے گا. تم دیکھنا, جو بات دل میں آئی ہے, زبان پر آئی ہے, میں نے کہہ دی ہے. کسی نے ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے, لیکن جو عوام کے دل کی آواز ہے اسے آپ روک نہیں پائیں گے. آج یا کل, پرسوں تمہارا نہیں ہے دوستو, کسی پارٹی کا بھی نہیں ہے. ہوش کے ناخن لے لو اور صحیح فیصلے کر لو. یہ جو قرضے ہے نا جناب, قرضے یہ 125 ارب یا 30 ارب یہ عوام نے نہیں کھایا. یہاں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے تمام لیڈر کہہ دیں کہ یہ پیسہ عوام نے کھایا ہے تو عوام اتار دے گی. یار کھانے والے بھی تم, اسٹیبلشمنٹ, جج, جرنیل, پولیٹیشنز, کھانے والے بھی تم, حکومت کرنے والے بھی تم, ہاں جی. اور مار پڑے عوام کو. یہ اب ہوگا نہیں, اب کچھ نیا ہی ہوگا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, غریبوں کی حفاظت کرے. مطالبات مان لو, غور کرو, عزت دو لوگوں کو. کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, لوگوں کو عزت دو. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد.